اور اگر میرے پیارے بننا چاہتے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ میرے پیارے بن جاؤ، تو قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب نبی کا دامن چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کیا ہم کوئی کامیابی پا سکتے ہیں؟ کوئی بھلائی پا سکتے ہیں؟ اگر مسلمان ہے تو، اور اگر مسلمان نہیں، ایک خاتون نے سوال کیا مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے وقتی طور پر اس کی سمجھ کے مطابق جواب دے دیا کہ اگر ایمان والی ہو تو 4 مرد کر سکتا ہے، تم اس کی بیوی بن سکتی ہو۔ تم 20 کرنا چاہتی ہو تو پھر ایمان کے دائرے سے نکل کے کر سکتی ہو، ایمان میں رہ کر کر سکتی کیوں؟ تمہاری عقل کی سطح ابھی تک وہاں نہیں ہے جہاں رب کے حکم کو تم پوری طرح سمجھ سکو۔ کسی عالم کے پاس جاؤ، سمجھا دے گا۔ تم نے 4 شوہر کیے ہوئے، تمہیں کیا پتا چلے گا بچہ کس کا ہے؟ اور پھر آج سائنس بتا رہی ہے ڈی این اے کے نام سے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ اگر کسی میں پائے جائیں تو اس کا مزاج پر، جسم پر، پورے نظام پر کیا اثر ہوتا ہے۔ رب نے بنایا ہے، رب نے حکم دیا ہے۔ کسی ملک میں جاتے ہو، وہاں کے نظام کو مان لیتے ہو، وہاں کی شہریت لیتے ہو تو کہتے ہو میں تمہارا وفادار رہوں گا، تمہارے ملک سے وفاداری کروں گا، غداری نہیں کروں گا۔ حلف لیا جاتا ہے نا، جب وہاں کی شہریت آپ کو سٹیزن شپ دی جاتی ہے تو وہ اوتھ بھی لے لیتے ہو، ٹریفک کے قانون مانتے ہو، پولیس کے قانون مانتے ہو، کسی فیکٹری میں جاؤ وہاں کے جو لاز ہیں، جو ان کے رولز ہیں وہ مانتے ہو، تو دین میں آ کر دین کے رولز کو کیوں نہیں مانتے؟ دین کے معاملے میں کیوں آزادی چاہتے ہو؟ اسلام آباد سے اسلام کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں سمجھے بات کو؟ پوری دنیا کی کوشش ہے پاکستان سے کسی طرح مسلمانوں کی ایمانی غیرت ختم کی جائے، نبی سے محبت ختم کی جائے، ان کے اندر جو جوش و جذبہ ہے ایمانی وہ نکالا جائے۔ کروڑوں پیسے، کروڑوں کی تعداد میں وہ دیتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں۔ ہائیبریڈ وار کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا، خاموش جنگ، ہتھیاروں سے نہیں، یہ اسی طرح پروپیگنڈے سے ہوتی ہے، فیس بک سے ہوتی ہے، آپ کے واٹس ایپ سے ہوتی ہے، آپ کے اندر شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ آج آپ نے بات کی ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی، اب کہیں گے ہونے دو۔ کل وہ کیا کہیں گے کہ ہم کم کپڑے پہن کے آئیں گے سامنے، پھر اس کے بعد ننگے آئیں گے سامنے، پھر اسی طرح وہ بڑھتے جائیں گے۔ اصل مقصد ان کا کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ رہے، ہماری توجہ اس پر نہیں۔ کہتے ہیں جی مارچ کو کوئی نہیں روک سکتا، مارچ کو نہ روکو، حکومت تمہاری ہے، تم حکومت ہو، ڈنڈا ہے تمہارے پاس، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، ایجنسیاں بھی ہیں، نہیں روک سکتا۔ لیکن دین کے خلاف بات کے بارے میں اگر ہم چپ رہے تو ہم سب مجرم ہو جائیں گے۔ یہ کورونا وائرس ایسے ہی نہیں آیا۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، عباسی دور میں ایک مرتبہ اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہو گیا،
طاعون اور پتہ نہیں کون کون سی بیماری، انہوں نے اس وقت کیا حکم دیا؟ یہ جتنے موسیقی کے آلات ہیں یہ توڑ دو، کھیل کود تماشے بند کرو، سارے توبہ کرو، استغفار کرو، گھر گھر اذان دو، گھر گھر لوگ توبہ کریں تو بلا ٹلی۔ اور یہاں تو ہم کوئی مصیبت آ جائے پھر کہتے ہیں موسیقی کا پروگرام کرو امداد کے لیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے کیا؟ یہ ریاست مدینہ کے نام پر یہی کچھ ہونا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کسی دن مردوں نے اگر آزادی مانگ لی، ابھی تو عورتیں کہہ رہی ہیں نا ہمیں آزادی دو، کسی دن مردوں نے آزادی مانگ لی، یہ مرد کون ہے؟ ماں کا حکم مانتا ہے، ماں کو بہت اہمیت دیتا ہے، ماں کی بات ہر حال میں پوری کرتا ہے، بیٹی کی فرمائش ہو جائے پوری کرتا ہے، بیوی کا خیال رکھتا ہے، بہن پہ جان نچھاور کرتا ہے۔ اس نے آزادی مانگ لی تو کیا ہوگا؟ شور مچانے والی عورتیں کون ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا۔ سنو، اب میں آپ کے سامنے دین کے حوالے سے مزید باتیں۔ اسلام سے پہلے عورت کو کیا حق تھا؟ تاریخ پڑھنے والے بتا دیں مجھے۔ کھلونا تھی، 10 مرد ایک عورت کے پاس آتے تھے، سوتیلی ماں بیٹا لے لیتا تھا، عورت ننگے ہو کر طواف کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں باپ کے لیے یہ منظر قابل برداشت نہیں تھا، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتا تھا زندہ۔ اس سارے ظلم کو کس نے ختم کیا؟ اسلام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ وہ ماں بن جائے، عورت نہیں، صرف عورت ہونے کی وجہ سے نہیں، جب ماں بن جائے اس کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت رکھ دی ہے۔ بہن کے ساتھ شفقت، اچھا سلوک کرنے پہ جنت کی ضمانت مل گئی، بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے پر جنت کی ضمانت مل گئی۔ عزت کس نے دی؟ حقوق کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے۔ آج اسی اسلام سے بیزاری۔ مجھے تو عجیب لگتا ہے باہر کے ملکوں میں، کافروں کے ملکوں میں جو مسلمان خواتین رہتی ہیں وہ دوپٹہ اوڑھنے، حجاب لینے کے لیے لڑ رہی ہے، اور یہ ریاست مدینہ کہلائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں حجاب اتارنے کی باتیں، یہاں بے حجابی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اور پھر ہم کہیں کہ جی بندشیں ہو گئی ہیں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، رزق میں برکت نہیں رہی، کمائی نہیں ہے، تو یہ ہمارے اعمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ سوچیں، یہ جتنے تھوڑا سا جو طبقہ ہے جو نکلا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی، ان کی اپنی اولاد ان کے سامنے کھڑی ہو جائے کیا کریں گے؟ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے مزید ہو۔ اسلام نے عورت کو جتنا عزت دی ہے، حق دیا ہے، اس کو کمانے کے لیے منع نہیں ہے۔ وہ تجارت کر سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے، استاد بن سکتی ہے، ٹیچر بن سکتی، لیکن کیا کہا؟ عورت رہ کر۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس کی نسوانیت وہ متاثر نہ ہو، اس کا عورت پن وہ ختم نہ ہو۔ اب آپ کو شاید جن کو نہیں معلوم، عورت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی چھپانے کی چیز ہے۔ کیا معنی ہے؟
ایک بار پھر کہیے. تو ہے ہی چھپانے کی چیز. لوہا دوسری دھاتیں آپ کھلی چھوڑ دیتے ہیں, سونا چھوڑتے؟ پوچھ رہا ہوں. سونا چاندی لوہا رکھ دیا باہر, کوئی بات نہیں. سونا چاندی رکھتے کیوں؟ وہ زیور ہے, وہ قیمتی ہے, اسے سنبھال کے حفاظت سے رکھا جاتا ہے. اے عورت, تجھے زیور کی طرح کہا گیا ہے, تجھے کھلے عام نہیں رکھا جاتا, تیرے لیے حفاظت کی جاتی. بیٹی ہے تو باپ حفاظت کرتا ہے, بہن ہے تو بھائی حفاظت کرتا ہے, بیوی ہے تو شوہر حفاظت کرتا ہے, بیٹی اور ماں ہے تو بیٹے تیرے حفاظت کرتے. مرد کو نگران بنایا گیا. مرد کو درجہ کیوں دیا گیا؟ وہ تیری حفاظت کرتا ہے, تیری ضروریات پوری کرتا ہے. تو اگر کماتی ہے جائز طریقے سے, حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تجارت کرتی تھیں, تجارت کرنا منع نہیں. ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو عورتیں پھر کس سے علاج کرائیں گی؟ آپ ڈاکٹر بنے, اب بنیں گی تو عورتوں کا علاج ہوگا نا, ورنہ عورتوں کو مردوں کے پاس جانا پڑے گا. تو عورتیں ڈاکٹر بنے, ٹیچر بنے, نرسیں بنتی ہیں, دوسرے کام کرتی ہیں. مسلمانوں کی تاریخ موجود ہے. آپ کو کون سا حق نہیں دیا گیا؟ اگر کوئی بندہ شوہر بن کر بیوی کا حق نہیں دیتا وہ مجرم ہے. ایک شخص کی 2 بیویاں, دونوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا, مجرم ہے. مگر اس کی وجہ سے آپ اسلام بیزاری کی بات کر سکتی نہیں, دین کو غلط نہیں کہہ سکتی. دین نے ہر حکم ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے. دین کا ہر حکم ہماری بھلائی کے لیے ہے. جب چوٹ لگتی ہے نا, جب کوئی پیش آتا ہے پھر سمجھ آتی ہیں باتیں. بعض لوگوں کو بغیر ٹھوکر کھائے سمجھ آتی نہیں. جن کو وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بوت, باتوں سے نہیں مانتے, پھر ان کو وقت سمجھا دیتا ہے, لیکن اس وقت وہ بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں. تو ہمیں جان لینا چاہیے. آئیے میں بتاؤں شریعت کے احکام, ذرا اب احادیث سن لیجئے.